بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان کی اس تیزی سے گرتی ہوئی معیشت میں، اس لینڈ سلائیڈ کی طرح ہوتی ہوئی جو پاکستان اکانومی کی ڈاؤن سلائیڈ ہے، اس کے اندر جو گوادر کہاں کھڑا ہے اور گوادر کے کیا حالات ہے، اور گوادر کے آنے والے وقت میں، آنے والے چند ماہ میں، چند سالوں میں گوادر کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے اور کس طرح سے سمجھا جائے، یہ اس بات کا ہم جائزہ آج لیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ گوادر تقریباً 2003-4 کے اراؤنڈ اس کا کانسیپٹ انویزج کیا گیا تھا کہ جو کوسٹل لائن ہے، ہمارا جو مکران کوسٹل لائن ہے، اس کے اراؤنڈ اس کو ڈیولپ کیا جائے اور اس کو پاکستان اکانومی میں کسی طریقے سے اس طرح سے اس کو شامل کیا جائے کہ اس کا بینیفٹ تمام پاکستان کو اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان سب کو اس کا کسی طرح سے فائدہ ہو سکے۔ اور اس کے بعد پریزیڈنٹ جنرل مشرف کے وقت میں مکران کوسٹل ہائی وے جو ہے وہ بلڈ ہوئی، اور اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف کی حکومت تھی، ایک آرمی کی حکومت تھی، تو یہ اس کا تمام جو ماسٹر پلان اس ٹائم پہ جو ایک ویژن ڈیولپ ہوا، وہ پریزیڈنٹ مشرف کے ٹائم سے یہ چیز طول پکڑی اور اس کو سیریسلی پرسو کیا گیا کہ گوادر کے پراسپیکٹس جو ہیں ان کو پاکستان کی اکانومی کے ساتھ لنک کر کے ان کو بہتر کیا جائے۔ کوسٹل ہائی وے ایک سڑک نکلی، راستہ، ایکسیس بیسک چیز ہے۔ اس کے بعد گوادر کا جو سائیکل ہے وہ چونکہ ایک لینڈ مارکیٹ ہے، اور پاکستان کا اس وقت تھوڑا سا کہہ لیجیے اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی تھوڑا سا نہیں، بہت سا اس میں عمل دخل ہے، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے اندر بہت سے لینڈ ڈیلنگ گروپس کہہ لیں، اگر ان کو مافیا نہ کہیں تو چلیں، لینڈ کی خرید و فروخت سے تعلق رکھنے والے، لینڈ سے کو ڈیولپ کر کے اس کی فروخت کر کے بینیفٹ کرنے والے لوگ، ایسے بہت سے مین گروپس موجود ہیں جن کا بہت زیادہ عمل دخل جو ہے وہ زمین کی بڑھتی ہوئی قیمت اور قدر کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ اور گوادر کا بھی جو گوادر کو ڈیولپ کرنے کے دو پہلو عام طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو آپ انڈسٹریلی ڈیولپ کریں کہ وہ ایک اکانومی جنریٹنگ، ایک امپلائمنٹ جنریٹنگ اکانومی بوسٹر کے طور پہ آپ گوادر کو لے لیں، جو کہ چائنا کسی حد تک اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے، لیکن پاکستان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ ویژن اور یہ سوچ چونکہ نہیں رکھتے اور اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، کیونکہ یہ ایک کیپٹل انٹینسیو، یعنی کہ اس میں بہت سا سرمایہ لگتا ہے اور یہ وقت لیتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو پاکستان کی عوام، معذرت کے ساتھ، ہم تھوڑے شارٹ کٹس ڈھونڈنے والے لوگ شاید زیادہ ہیں۔ ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ آج زمین خریدیں اور کل اس کو دگنی تگنی قیمت پہ بیچ دیں۔ آج اور کل کا جو فاصلہ ہے وہ کچھ مہینوں، ہفتوں، سالوں کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہم ایسی ہی سوچ زیادہ رکھتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم کتنے پیسے بنا سکتے ہیں۔ بہرحال گوادر کے 2-3 سائیکل چلے ہیں، 2 سے 3، جس میں زمینیں جو ہیں وہ تیزی سے بکیں، ان کی قدر بڑھی، پھر بکیں اور اس کے بعد وہ گر گئیں، اور آخری جو یہ گری ہیں زمینیں، یہ 2017 اور 18 کے شروع میں گر چکی تھیں۔ یہ سائیکل اس وقت کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ یہ سائیکل جس طرح سے گولڈ کا ایک سائیکل ہوتا ہے، جس طرح سے بہت سے ایسٹس اس طرح کے ہیں جن کا ایک سائیکل چلتا ہے، زمین کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے۔ 5 سے 6 سال کے اندر تو ویسے ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ گوادر میں کچھ اتنی ڈیولپمنٹ چائنا کے مرہون منت ہو چکی ہوگی کہ دوبارہ سے یہ لینڈ مارکیٹ کا جو ایک سائیکل ہے وہ پیک پکڑے گا۔ تو آنے والے وقت میں، یعنی کہ 2024 اور 2025 اور 25 میں خصوصی طور سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ نہ صرف جو لینڈ مارکیٹ ہے وہ اپریشیٹ کرے گی، اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں۔ اس میں پاکستان کی حکومت کا جو حکومت وقت ہے، نہ تو اس کا اور نہ پچھلی حکومت کا بھی کوئی خاص عمل دخل شاید اس میں نہیں ہے۔ جتنا گرتی ہوئی رجیم چینج کے بعد پاکستان کی گرتی ہوئی اکانومی نے گوادر کو ایک سیٹ بیک دیا ہے، پاکستان کے چائنا کے بگڑتے ہوئے، یا کہہ لے وہ ریلیشنز جو ایک برادرانہ ریلیشنز تھے، جیسے وہ ٹھنڈے پڑے،
उस तरह उसी तरह से गवादर का सारा माहौल भी जो था वो ठंडा पड़ गया। इन्वेस्टर वहाँ से दूर जाने लगा और उसमें जो एक डेवलपमेंट वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की थी वो उस तरह से फिल वक्त नहीं हो सकी। लेकिन जो सबसे बड़े इसमें दो चीज़ें हैं और उस सब का क्रेडिट फिल वक्त चाइना को जाता है, वो ये है कि एक तो चाइना ने पोर्ट के ऊपर अपने जो ट्रेड के गर्ज से आने वाले शिप्स हैं उनकी आमदोरफ्त में कदरे इजाफा वक्तन फ़वक्तन वो करता चला जा रहा है। और दूसरा ये है कि जो एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है वहाँ पर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, वो एयरपोर्ट सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं उनको वहाँ पर ऑपरेट करना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद ये की जाती है कि जिस वक्त इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वहाँ पर ऑपरेट होंगी तो चाइना की इन्विटेशन के ऊपर बहुत से ममालिक, बहुत से बिजनेसेस, चाइनीज़ और चाइना के अलावा दूसरे ममालिक के बिजनेसेस वो वहाँ आकर बहुत क्लोजली बिजनेस के अंदर बहुत शिद्दत से बिजनेस को एक बूस्ट देंगे और वहाँ पर उसकी जो फॉल बैक होगी वो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज की एक डिमांड क्रिएट होगी, जिसके अंदर हाउसिंग की डिमांड है, जिसके अंदर वहाँ खाने पीने की फ्राहमी की और वहाँ रहने सहने के हवाले से जितनी भी डिमांड मुख्तलिफ एलाइड इंडस्ट्री की आएगी वो वहाँ क्रिएट होगी और उससे पाकिस्तान के शहर गवादर को एक बूस्ट मिलेगा। तो ये 2 साल जो हैं ये खसूसी तौर पे देखने के हैं, 2024 और 2025, और ये कितना सस्टेन करेगा ये भी मेरा ख्याल है कि चाइना के ऊपर ही मुनहसर करेगा। अनलेस एंड अनटिल के पाकिस्तान में उस वक्त तक कोई पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट आ चुकी हो जो कि चाइना के साथ मिलके इसको आगे लेके चले, तो ये बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो सकती है। नहीं तो चाइना ने अपना प्लान तो रखा हुआ है और 2050 तक का मास्टर प्लान फाइनल हो जाने के बाद वो उस पर बदस्तूर बड़ी तेज़ी से और बड़े तरीके से काम कर रहे हैं और उसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को डेफिनेटली होगा। 2024 से का इंतज़ार मत कीजिए और आपके अगर कोई प्लान्स गवादर में इन्वेस्टमेंट के या गवादर के साथ वहाँ कोई बिज़नेस करने के या वहाँ से कोई मुंसलिक हैं तो आज आपको उसके लिए तैयारी करनी होगी ताकि कहीं इस मर्तबा फिर आप पीछे ना रह जाएं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।